من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون رواه الترمذي وقال الألباني هذا حديث حسن صحيح۔
سامعین کرام، تمام طرح کی تعریف و توصیف، تمام طرح کی بڑائی کبریائی، تمام طرح کی بزرگی و برتری، تمام طرح کی عظمت و رفتگی اس وحدہ لا شریک کے لیے، اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو قادر مطلق اور احکم الحاکمین ہے۔ وہ اللہ رب العالمین جس نے ہم تمام لوگوں کو، ہم تمام انسانوں کو اس دنیا میں مبعوث کیا، اس دنیا میں بھیجا۔ ویسے تو اللہ رب العالمین کی بہت ساری مخلوقات ہیں، بہت سی چیزوں کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں بھیجا ہے، بہت سے حیوانات کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں مبعوث کیا ہے، لیکن ہم انسانوں پر، ہم ذی عقلوں پر اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا فضل اور احسان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے، یعنی ہمیں انسان بنا کر بھیجا ہے، ہمیں عقل جیسی نعمت دے کر اس دنیا میں مبعوث کیا ہے، عقل جیسی نعمت دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو ہمارے پیارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن کی بدولت یہ دین ہم تک پہنچا، جن کی بدولت یہ اسلام ہم تک پہنچا۔ وہ نبی جس نے ہمیں گمراہی سے نکال کر، اندھیرے سے نکال کر اجالے کی طرف لایا، وہ نبی جس نے ہمیں گمراہی سے نکال کر سیدھے راستے پر لایا، صراط مستقیم پر لگایا اور فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ یہ ہے اللہ رب العالمین کا سیدھا راستہ ہے، یہ اسلام، یہ دین، یہ اللہ رب العالمین کا سیدھا راستہ ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، تم اسی کی پیروی کرو، اسی دین کے پیچھے چلو، اسی اسلام کو فالو کرو، اسی اسلام کی اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، پیارے نبی نے فرما دیا، کہہ دیا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تم اس راستے کے علاوہ، اس اسلام کے علاوہ، اس اسلام کے اس دین کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرو گے، کسی اور راستے کی طرف جانے کی کوشش کرو گے، کوئی اور راستہ تلاش کرو گے، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو وہ راستے تم کو سیدھی راہ سے بھٹکا دیں گے، سیدھی راہ پر نہیں چل پائیں گے آپ۔ سیدھے راستے پر چلنا ہے تو دین، جو اسلام اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک لے کر آئے ہیں، ہم تک جو انہوں نے دین پہنچایا ہے، ہمیں اگر صحیح راستے پر رہنا ہے تو ہمیں اسی کو فالو کرنا پڑے گا، اسی کے پیچھے چلنا پڑے گا، اسی کی اتباع کرنی پڑے گی۔ میرے بھائیو، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں میں جس موضوع کے تحت کچھ لب کشائی کرنا چاہتا ہوں، جس موضوع کے تحت اپنی بات رکھنا چاہتا ہوں، وہ ہے توبہ استغفار کے فوائد و ثمرات۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر شخص خطا کار اور گناہ گار ہیں، ہم میں سے ہر شخص گناہوں سے جڑا ہوا ہے، ہر انسان گناہوں سے ملبوس ہے، گناہ سے اس کا ربط ہے، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین خطا کار وہ ہے، بہترین گناہ گار وہ ہے، بہترین معصیت کرنے والا وہ ہے، بہترین گناہوں کا انجام دینے والا وہ ہے جو اپنے گناہوں پر نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ سنو، آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد ہے، آدم علیہ السلام کی جتنی نسل اس دنیا میں موجود ہے، وہ سب کے سب گناہ کریں گے، کوئی گناہ سے معصوم نہیں ہے، کوئی گناہ سے بچ نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہہ دیا کل بنی آدم خطاء، کہ آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد ہے، آدم علیہ السلام کی جتنی نسلیں آئیں گی، سب کے سب خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں۔ وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین گناہ گار وہ ہیں، بہترین گناہ گار وہ ہیں جو اپنے گناہوں پر نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں۔
میرے بھائیوں، کون انسان اللہ رب العالمین سے معافی مانگتا ہے؟ وہ انسان اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے، اپنے گناہوں پر معافی مانگتا ہے، جو انسان اپنے گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، جب اس کا ذہن اس کو اس بات کی طرف لے کر جاتا ہے، جب اس کا دل کھٹکنے لگتا ہے اس دل پر، تب وہ اللہ رب العالمین کی دربار میں جاتا ہے، اللہ رب العالمین سے توبہ کرتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، مومن کی پہچان ہی یہی ہے کہ وہ گناہ کرنے کے بعد، معصیت کا کام انجام دے لینے کے بعد، گناہ کا ارتکاب کر لینے کے بعد اس کا دل کھٹکتا رہتا ہے، اس کے دل میں یہ بات چلتی رہتی ہے کہ مجھے اس گناہ پر اللہ رب العالمین سے معافی مانگنی چاہیے، مجھے اس گناہ پر اللہ رب العالمین کے سامنے نادم ہونا چاہیے، شرمندہ ہونا چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ، کہ ایک مومن کی پہچان یہ ہے، ایک مومن کی پہچان اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے کہ اس کی پہچان یہ ہے کہ مومن جب گناہ کرتا ہے، جب کوئی معصیت کا کام کر لیتا ہے، کوئی گناہ اس سے سرزد ہو جاتا ہے، یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل، وہ اپنے گناہوں کو یوں محسوس کرتا ہے، اپنے گناہوں کو یوں دیکھتا ہے، کأنہ قاعد تحت جبل، گویا کہ وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، یخاف ان یقع علیہ، اور ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں وہ پہاڑ لڑک کر کے اس کے اوپر نہ آ جائے اور وہ ہلاک ہو جائے۔ مومن کی پہچان یہی ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے تو ڈرتا رہتا ہے کہ اگر ہم نے اللہ رب العالمین سے معافی نہیں مانگی، اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوئے، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں پر معافی نہیں مانگی، اور اسی حالت میں ہم کو موت آ گئی، تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہماری گرفت کر لے گا، اللہ رب العالمین ہماری پکڑ کر لے گا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی نے مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا، یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل، کہ مسلمان مومن شخص گناہ کرتا ہے تو وہ لرزا رہتا ہے، کانپتا رہتا ہے، اسی طرح سے جس طرح سے ایک انسان پہاڑ کے نیچے بیٹھا رہتا ہے اور اس کو اس بات کا ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں یہ پہاڑ اس کے اوپر لڑک نہ جائے، اس کے اوپر گر نہ جائے وہ اور اس کو موت آ جائے۔ مومن کی بھی پہچان یہی ہے کہ گناہ کرنے کے بعد اس کا دل لرزتا رہتا ہے، کانپتا رہتا ہے، ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں اللہ رب العالمین ہم کو اسی حال میں موت دے دیا، اسی حال میں اگر میں دنیا سے رخصت ہو گیا، اسی حال میں اگر اللہ رب العالمین نے میرا بلاوا کر لیا، تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہماری گرفت کرے گا، اللہ رب العالمین ہماری پکڑ کر لے گا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فاجر شخص کے تعلق سے، ایک گناہگار تعلق سے بتلایا کہ جب وہ گناہ کرتا ہے تو اپنے گناہوں کو وہ گناہ کچھ بھی نہیں سمجھتا، اس لیے وہ اللہ رب العالمین کے سامنے جاتا ہی نہیں ہے۔ انسان اللہ رب العالمین کے سامنے اس وقت جاتا ہے جو اپنے گناہوں کا بوجھ محسوس کرتا ہے اپنے اوپر، جب اس کو لگتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، جب اس کو لگتا ہے کہ ہاں ہم نے غلط کام کیا ہے، تب وہ اللہ رب العالمین کے دربار میں جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں بتلایا کہ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنْفِهِ فَقَالَ بِي هَكَذَا، کہ ایک فاجر شخص ہوتا ہے، جب وہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، ایک فاجر شخص جب گناہوں کا ارتکاب کر لیتا ہے تو اپنے گناہوں کو یوں دیکھتا ہے كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنْفِهِ فَقَالَ بِي هَكَذَا، کہ ایک مکھی اس کے ناک پر آ کر بیٹھتی ہے اور وہ اس مکھی کو جھڑک دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے، وہ اپنے گناہوں کو بس اتنا ہی سمجھتا ہے۔ مومن اور فاجر کے درمیان اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے، گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے، میرے بھائیوں ہم انسان ہیں اور اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ ہم غلطی کریں گے، ہم گناہ کریں گے، لیکن ہماری پہچان بھی بتلا دی ہے کہ اگر ہم گناہ کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے دربار میں جاتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ مومن کی پہچان ہے، گناہ کرے گا اور اللہ رب العالمین سے معافی بھی مانگے گا۔ اور فاجر شخص کے بارے میں بتلا دیا کہ گناہ کرے گا تو اپنے گناہوں کو
کچھ بھی نہیں سمجھتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم متعدد گناہ کرتے ہیں، ہم صبح سے شام تک گناہ کرتے رہتے ہیں، ہمارا کوئی وقت، کوئی گھنٹہ، کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا ہے کہ ہم گناہ نہ کرتے ہوں، جھوٹ نہ بولتے ہوں، لوگوں کا مال ہڑپ نہ کرتے ہوں۔ ہم کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو ہم نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کیا ہم اللہ رب العالمین کے دربار میں جاتے ہیں؟ کیا ہم اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ کرتے ہیں؟ ہم اللہ رب العالمین سے معافی مانگتے ہیں؟ ہمیں اپنا جائزہ خود لینا چاہیے کہ ہم مومن شخص کی لسٹ میں ہیں یا فاجر شخص کی لسٹ میں ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے بتلا دیا ہے کہ اگر انسان توبہ کرتا ہے تو وہ مومنوں کی لسٹ میں ہے، اس کا نام مومنوں کی لسٹ میں ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے تو وہ فاجرین کی لسٹ میں ہے۔ ہمیں اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ میرے بھائیوں، میں بار بار اس بات کو دہراؤں گا کہ ہم گناہ گار ہیں، ہم انسان ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ ہم سے غلطی ہوگی، لیکن میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے وہیں پر یہ بات کہی ہے، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، کہ بہترین خطا کار وہ ہے، بہترین گناہ گار وہ ہے جو اپنے گناہوں پر نادم ہو کر، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ میرے بھائیوں، مائز بن مالک ایک صحابی رسول ہیں، ان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں، گناہ کا ارتکاب کر لینے کے بعد وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ایمان دیکھیے اس صحابی کا کہ گناہ کرنے کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتے ہیں اور کہتے ہیں طہرنی، اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے پاک کر دیجئے، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے مائز وَيْحَكَ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُوبْ إِلَيْهِ، مائز بن مالک واپس پلٹ جاؤ، تم نے جو بھی گناہ کیا ہے، تم سے جو بھی غلطی ہوئی ہے، جو بھی خطا ہوئی ہے، تم جاؤ اللہ رب العالمین کے دربار میں، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ مائز بن مالک واپس لوٹتے ہیں، کچھ دور جاتے ہیں، لیکن ان کا وہ گناہ ان کے اندر کھٹکتا رہتا ہے۔ واپس پھر پلٹتے ہیں، پھر آتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے ہیں طہرنی، اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے پاک کر دیجئے، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، میں نے گناہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بار بھی وہی جواب دیتے ہیں وَيْحَكَ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُوبْ إِلَيْهِ، کہ مائز بن مالک تم نے جو بھی گناہ کیا ہے، تم سے جو بھی غلطی ہوئی ہے، تم نے جو بھی معصیت کا کام انجام دیا ہے، تم جاؤ اللہ رب العالمین کے دربار میں، اللہ رب العالمین سے معافی مانگو، اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ مائز بن مالک پھر واپس پلٹتے ہیں، کچھ دور جاتے ہیں، میرے بھائیوں پھر وہی ڈر، وہی خوف جو پہلی مرتبہ ان کو واپس بھیجا تھا، وہی خوف پھر ان کے دل میں آتا ہے، پھر اپنے آپ کو آگے نہیں لے جا پاتے ہیں، واپس پھر پلٹ کر آتے ہیں، پھر اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں طہرنی، اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مائز فیما اطہرک، میں تم کو کس چیز سے پاک کروں؟ تم نے ایسا کون سا گناہ کر لیا ہے، تم سے ایسی کون سی گناہ سرزد ہو گئی ہے، ایسی کون سی خطا ہو گئی ہے کہ میں تم کو واپس بھیج رہا ہوں، تم واپس جا کر کے بھی واپس لوٹ آ رہے ہو، تمہارے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف آ جا رہا ہے، تم واپس پھر پلٹ آ رہے ہو، آخر تم نے ایسا کون سا گناہ کیا؟ مائز بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے زنا ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شبہ ہوا، شک ہوا کہ کہیں ایسا تو معاملہ نہیں کہ مائز بن مالک کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، ان کا دماغ ٹھیک نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو لا کر کے پیش کر دیے ہیں، کہیں ایسی بات تو نہیں کہ ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے؟ ایک صحابی کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مائز بن مالک کا دماغی توازن بالکل ٹھیک ہے،
وہ دماغی طور پر بالکل ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوا ان کو۔ اللہ کے نبی کو پھر شک ہوا کہ کہیں ایسا معاملہ تو نہیں کہ ماعز بن مالک نے شراب پی رکھی ہے اور شراب کی نشے کی حالت میں اس طرح کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے زنا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی آ کر بتلاتے ہیں، وہ جا کر اس صحابی کا منہ سونگھتے ہیں اور اس کے بعد آ کر اللہ کے نبی کو باخبر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ نہیں، ماعز بن مالک نے اللہ کے نبی شراب بھی نہیں پی۔ پھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماعز بن مالک کے رجم کرنے کا سزا سنا دیتے ہیں کہ ان کو رجم کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں، ماعز بن مالک کو رجم کر دیا جاتا ہے، انہیں ختم کر دیا جاتا ہے، انہیں پتھروں سے مار کر ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام آپس میں دو گروہوں میں بٹ جاتے ہیں، صحابہ کرام میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ ماعز بن مالک تو ہلاک ہو گئے، ماعز بن مالک کو تو ان کے گناہوں نے لے ڈوبا، اور ایک گروہ کہتا ہے کہ نہیں، ماعز بن مالک ہلاک نہیں ہوئے ہیں بلکہ وہ تو کامیاب ہو گئے۔ کون جانتا تھا ان کے گناہ کو اللہ رب العالمین کے علاوہ؟ انہوں نے خود اپنے آپ کو اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا ہے اور کہا ہے کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے وہ ہلاک نہیں ہوئے ہیں بلکہ وہ تو کامیاب ہو گئے، انہوں نے تو اپنے گناہوں کے لیے خود اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ اس کے بعد 2-3 روز تک یہ اختلاف چلتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس میں تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں استغفروا لماعز بن مالک، اے صحابہ کرام کی جماعت، تم ماعز بن مالک کے لیے استغفار کی دعا کرو۔ لقد تاب توبۃ لو قسمت بین امۃ لوسعتهم، ماعز بن مالک نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی لو لگائی ہے اللہ رب العالمین سے، ایسی معافی مانگی ہے کہ اگر اس کو ایک امت کے درمیان تقسیم کر دیا جائے تو یہ ان تمام لوگوں کے لیے کفایت کر جائے گا۔ میرے بھائیوں، صحابی کا ایمان دیکھیے، صحابی کے اندر ڈر دیکھیے۔ واقعہ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے بھائیوں آپ دیکھیے اس صحابی کو، روایت صحیح ہے میرے بھائی، اس صحابی کا ایمان دیکھیے، اس کے اندر ڈر دیکھیے کہ وہ اللہ رب العالمین کے علاوہ ان کے گناہوں کو کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن ان کو اللہ رب العالمین کا ڈر ستا رہا تھا کہ کل قیامت کے دن اگر میں نے آج اپنے آپ کو پیش نہیں کیا تو کل قیامت کے دن جو دلوں کا حال اللہ رب العالمین جانتا ہے وہ تو کل ہماری گرفت کر لے گا۔ میرے بھائیوں، کیا آج ہم اپنے آپ کو ٹٹولتے ہیں؟ آج ہم اپنے اندر غور و فکر کرتے ہیں؟ کیا ہم ماعز بن مالک کا 1% اپنے اندر پاتے ہیں؟ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے میرے بھائی، غلطی ہم سے ہوگی، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے دربار میں صدق دل سے توبہ استغفار کریں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، کہ تم اللہ رب العالمین سے معافی تو مانگو، اللہ رب العالمین سے استغفار کرو۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، اللہ رب العالمین بہت زیادہ غفور الرحیم ہے، اللہ رب العالمین بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ تم اللہ رب العالمین کی جانب خالص توبہ کرو، خالص توبہ کرو، صدق دل سے اللہ رب العالمین سے معافی مانگو، سچے دل سے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، امید ہے، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو بخش دے، ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور تم کو اس جنت میں داخل کرے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ میرے بھائیوں، اب ہم چلتے ہیں گناہوں کے خطرناک نتائج کی طرف کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز، جب ہم گناہوں پر اصرار کرتے ہیں، گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے معافی نہیں مانگتے ہیں تو اس کا حشر کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه، کہ ایک مومن شخص جب گناہ کرتا ہے، معصیت کا کام انجام دے لیتا ہے، کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، کانت نقطۃ سوداء فی قلبی، اللہ رب العالمین اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیتا ہے، ایک کالا نقطہ لگا دیتا ہے۔
फ़इन ताब वनज़अ वस्तग़फ़र सुक़िल क़ल्बुहु। अगर वो इंसान उस गुनाह करने के बाद जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके दिल पर कालिक लगाई, स्याह नुक्ता लगाया, उस गुनाह करने के बाद अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांग लेता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने तौबा इस्तिग़फ़ार कर लेता है, सुक़िल क़ल्बुहु, तो उसके दिल को धुल दिया जाता है, बिल्कुल साफ कर दिया जाता है, पहले जैसा कर दिया जाता है। वइन ज़ादत हत्ता यालु क़ल्बहु फ़ज़ालिका अर्रईब। और अगर इंसान उस गुनाह करने के बाद, काला नुक्ता लग जाने के बाद तौबा इस्तिग़फ़ार नहीं करता है, माफ़ी नहीं मांगता है, गुनाह पर गुनाह करता चला जाता है, गुनाहों पर गुनाहों का इसरार किए चला जाता है, हत्ता यालु क़ल्बहु, यहाँ तक कि उसका दिल स्याही नुक्ते से बिल्कुल भर जाता है। फ़ज़ालिका अर्रईन। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ज़ंग है। कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। और इसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में कहा, कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, को उनके दिलों पर जंग लग चुके हैं, अब वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने तौबा इस्तिग़फ़ार नहीं कर सकते हैं, माफ़ी नहीं मांगते हैं। मेरे भाइयों, हमें और आपको इसमें भी देखना चाहिए कि क्या हमारे दिलों पर ऐसा मामला तो नहीं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जंग लगा दिया है, जिसकी वजह से हम तौबा की तरफ नहीं आते हैं। और अगर हम तौबा की तरफ आते हैं तो मेरे भाइयों, हमें यह समझना चाहिए कि हम मोमिनीन की लिस्ट में हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी ने कह दिया, इन्नल मुमिन इज़ा अज़नब कानत नुक्ततन सौदा फ़ी क़ल्बी, कि मोमिन की पहचान यह है कि गुनाह करता है तो एक काला नुक्ता लगता है, और फिर उसके बाद जब तौबा इस्तिग़फ़ार कर लेता है तो उसको धुल दिया जाता है। इसी तरह से गुनाह के बारे में ख़तरनाक नताइज के ताल्लुक़ से यह है कि इंसान के पास इल्म नहीं टिकता है। जो इल्म वो हासिल करता है, जो नॉलेज वो लेता है, वो उसके पास टिकता नहीं है। इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह इमाम वकी रहमहुल्लाह से शिकायत करते हैं और कहते हैं, शकौतु इला वकीइन सुअ हिफ़्ज़ी, कि मैंने, इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह कहते हैं कि मैंने इमाम वकी रहमहुल्लाह से शिकायत की अपने सूए हिफ्ज़ के ताल्लुक़ से, यानी जो मैं याद करता हूँ भूल जाता हूँ, जो मैं याद करता हूँ वो बरकरार नहीं रहता है, वो मेरे दिमाग में नहीं रहता, निकल जाता है। उसके ताल्लुक़ से वो इमाम वकी रहमहुल्लाह से सवाल करते हैं, फ़अरशदनी इला तरकिल मासी, तो इमाम शाफ़ी कहते हैं कि वो मेरी रहनुमाई करते हैं इला तरकिल मासी, कि तुम गुनाहों को छोड़ दो। इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह ताज्जुब में पढ़ते हैं कि मैं सवाल कर रहा हूँ कि मुझे सूए हिफ्ज़ की बीमारी है, भूलने की बीमारी है, भूल जाता हूँ, और वो कह रहे हैं कि तुम गुनाहों को छोड़ दो। पता ये चला कि जहाँ गुनाह होगा वहाँ इल्म नहीं होगा, और जहाँ इल्म होगा वहाँ गुनाह नहीं होगा। इसरार नहीं होना चाहिए। मेरे भाइयों, गुनाह हमसे होगा, ख़ताएँ हमसे होंगी, लेकिन उस गुनाह पर इसरार नहीं होना चाहिए। आखिर में इलाहा आलमीन से दुआ गो हूँ, इलाहा आलमीन हम तमाम मुसलमानों को सिद्क़ दिल से तौबा इस्तिग़फ़ार करने वाला बनाए, सच्चे दिल से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी तौबा कबूल करे। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।